ان کی غربت اور تباہی تھی، بس دو چیزیں میں سب کچھ آ گیا۔ روحانی منزل میں مجھ سے عجیب بات کہی، کہنے لگا ایسے صندوق ہے اور اس محسوس ہو رہا ہے اس میں قرآن ہے، پرانا سا صندوق ہے، اور اس میں سے آواز آ رہی ہے۔ ان دعاؤں بد دعاؤں کا ایسا خوف میرے دل میں بیٹھا، 2 ہفتے 12 13 14 دن کہنے لگا میں بیمار رہا۔ مری میں مجھے ایک جگہ ایک نیچے لے گئے، میں نیچے اترتا گیا، جی ہمارے گھر چلیں اب، ہم غریب لوگ ہیں، اور واقعی غریب تھے، بہت غریب تھے، ہمارے گھر چلیں، بس یہ نیچے گھر ہے، نیچے تو ان کے لیے ہے۔ اترتا تو گیا، پھر چڑھنے کا پھر پتہ چلا کہ وہاں گھر پہنچا تو ان کی غربت اور تباہی تھی، بس دو چیزیں میں سب کچھ آ گیا۔ پتہ چلا کہ اس گھر میں قرآن ہے، آج تک کھول کے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تمہارے گھر کو قرآن کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اب میں قرآن کی بد دعا کہوں گا نا، لوگ اس کو انتہائی ہلکا لیں گے۔ اگر میں کہوں گا کسی ولی کی بد دعا لگ گئی ہے، لوگ توبہ تو مارا گیا، وہ ظالمو قرآن پڑھ کے تو ولی بنائے، اس قرآن کی وجہ سے تو ولی بنائے، تم نے قرآن کو سمجھا ہی کچھ نہیں، اس قرآن کی وجہ سے تو ولی بنائے۔ اچھا، ولی کی بد دعا کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں، کسی درویش ولی اللہ کا دوست اس کی بد دعا لگ جائے اور دعا لگ جائے، اس کا بہت شوق ہے، اور قرآن کی بد دعا لگ جائے اور قرآن کی دعا لگ جائے، قرآن کی بد دعا اور قرآن کی دعا، اس کے بارے میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، سوچتے ہی نہیں۔ میں نے کہا تمہیں قرآن کی بد دعا ہے۔ گھر میں جتنے قرآن ہیں ہر بندہ اٹھائے، ایک صفحہ پڑھے، پڑھنا نہیں آتا انگلی پھیر کے ہر سطر پہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر سطر پہ کلمہ پڑھے، پر قرآن کی زیارت کرے، قرآن دیکھے، قرآن دعائیں دے۔ مجھ سے کہنے لگے وہ صاحب، کہنے لگے مجھے قرآن کی بد دعاؤں کا پتہ چل سکتا ہے کہ میں خود سنوں کہ قرآن کی بد دعائیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا سودے تو ویسے اندیکھے ہوتے ہیں، اگر تو کہتے ہیں میں دیکھ لوں تو قرآن کو پڑھ، کیوں؟ قرآن زندہ ہے اور رب کا کلام ہے، اور اس کو کہے کہ قرآن مجھے بتا تیری بد دعائیں کیسی ہوتی ہیں، تیری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، مجھے بتا۔ اس کے اندر کوئی عشق اور وجدان تھا، قرآن کو پڑھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ مجھے پھر ملا وہیں مری کی روحانی منزل میں، مری کی روحانی منزل میں پھر ملا اور مجھ سے عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسے صندوق ہے اور اس محسوس ہو رہا ہے اس میں قرآن ہے، پرانا سا صندوق ہے، اور اس میں سے آواز آ رہی ہے، یا اللہ جنہوں نے مجھے چھوڑا تو انہیں چھوڑ دے، یا اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا تو انہیں ویران کر دے، یا اللہ جنہوں نے مجھے بھولا تو انہیں بھول جاؤ، اور یا اللہ جنہوں نے مجھے پیٹھ کی، اللہ ان کو کبھی رحمت کی نظر سے نہ دیکھ، اور آخری کہ یا اللہ ان کی زندگیاں تنگ کر دے اور انہیں ہمیشہ سکون سے محروم کر دے۔ زندگیاں تنگ کر دے، بڑی سخت بد دعا ہے، اور ان کو سکون سے محروم کر دے، ان کی زندگی میں چین ہی نہ ہو، اللہ تو انہیں بھول جاؤ، اللہ ان پہ رحمت کی نظر نہ رکھ کر۔ وہ کہا کہ میں آنکھیں کھلیں، اتنا رویا، 12-13 دن 2 ہفتے میں بیمار رہا، ایسی وحشت ہوئی، ان دعاؤں بد دعاؤں کا ایسا خوف میرے دل میں بیٹھا، 2 ہفتے 12 13 14 دن کہنے لگا میں بیمار رہا۔
اب بھی کہا کہ کوئی پرانی صندوق دیکھتا ہوں نا، کوئی پرانا بکسا، ایک دم پریشان ہو جاتا ہوں اور پھر اس دن بیمار رہتا ہوں۔ ہر چیز جادو ہوتی ہے، ہر چیز جنات ہوتے ہیں، ہر چیز جادو ہوتی ہے، ہر چیز جنات ہوتے ہیں، کس نے کہا ہے؟ قرآن سے تعلق اور قرآن سے دوستی گئی۔ قرآن کو اٹھانا، اس کو آنکھوں سینے سے لگانا، اور اس کو پڑھا ہوا نہیں ہے تو پڑھنے کا عزم کر لے کہ میں انشاءاللہ سیکھوں گا، اور اگر نہیں پڑھا ہوا اس پہ انگلی پھیرے، روز ایک صفحہ پڑھے، روز ایک پارہ پڑھے، روز 4 صفحے پڑھیں، روز 5 ورقے پڑھیں، روز آدھا پارہ پڑھ لیں، جتنا پڑھ لیں۔ اس نے جب یہ عمل شروع کیا، میں نے اس کو کہا، مری والے کی بات کر رہا ہوں جو میں نیچے گیا، اترتے 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 عمل شروع کیا۔ اللہ کا نظام ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ملا، میں روحانی منزل میں جانا ہوا، اچانک آ گیا، کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا بالکل پہچانا، آپ کے گھر آیا تھا، میں ساگ کھایا تھا، مکئی کی روٹی کھائی تھی، لسی پی تھی۔ کہنے لگا معاف کیجئے گا، میرے پاس تھا ہی وہ۔ میں نے کہا یہ سب کچھ تھا؟ کہنے لگا اب میں آپ کی دعوت کروں گا بہت پرتکلف۔ میں نے کہا کیا کیا کھلائے گا، ذرا بتا تو صحیح۔ پھر اس نے کھلانے کی لسٹ بنائی جس میں فطری چیزیں تو تھی نہیں، باقی سب کچھ تھا، کیونکہ ہمارے ہاں کھلانا وہ ہوتا ہے جس میں، ہمارے ساتھ ایک پٹھان تھا، ہر بات پہ کہتا تھا بیڑا غرق شوا، بیڑا غرق شوا، بیڑا غرق شوا۔ وہ ایسے انداز سے کہتا تھا غصے سے کہ واقعی پتہ چلتا تھا کہ بیڑا غرق ابھی ہو جائے گا۔ بیڑا غرق شوا، غرق کو کچھ زیادہ ہی طاقت دیتا تھا۔ تو ہماری تو کھانے ایسے ہیں جو فطرت کے خلاف ہیں، اور صحت کا بیڑا غرق شوا، صحت کا بیڑا غرق شوا۔ کہنے لگے کاروبار بہت اچھا ہو گیا، رزق بہت اچھا ہو گیا۔ کیوں؟ کہا جتنے پیسے میں نے پیروں کو دیے تھے، فلاں گیا، میں نام نہیں لیتا، فلاں 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 فلاں، جاتے جاتے زندگی ساری گزر گئی۔ آپ نے ایک گر بتا دیا، قرآن کو راضی کر۔ قرآن کو راضی کیا، رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا، اور رب نے میرے لیے دروازے کھول دیے رزق کے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم تو گھروں کو دیوسائی بنایا ہوا ہے، گھروں میں